کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹک و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں ماس اپ ٹینک فرسٹ لانسر فاطمہ رفیع ریسیڈنسی ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں فاطمہ ایشین ٹی وی نیوز کی اسپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں 12 مارچ کی اسپیڈ نیوز۔ گجرات کے بڑودہ کے ٹری ہاؤس اسکول میں معمولی جھگڑے کے بعد 7 سالہ طالب علم کے خلاف ساتھی طلباء نے امتیازی رد عمل کا اظہار کیا اور اسلامو فوبیا کمنٹس بھی کیے۔ اس واقعے نے متاثرہ طالب علم کو صدمے میں مبتلا کیا۔ الیکٹورل بانڈ کی تفصیل شام 5 بجے تک فراہم نہ کی تو توہین عدالت کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک کی ناکامی پر سپریم کورٹ نے سخت سرزنش کی۔ ہریش سالوں کے لیے عدالت کے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو گیا۔ ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اپنے پرانے مطالبات کے ساتھ کسانوں نے ہریانہ اور راجستھان میں ریل روک کر زبردست احتجاج کیا۔ درِ اثنا دہلی میں 7ویں کسان کی اسپتال میں موت ہو گئی۔ CAA نافذ نوٹیفیکیشن جاری۔ اپوزیشن نے ملک کو تقسیم کرنے کی سازش بتایا۔ کانگریس نے اسے الیکٹورل بانڈ سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کہا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ عوام BJP کے کھیل کو سمجھ چکے ہیں۔ اویسی نے اسے گوڈسے کے نظریہ سے ہم آہنگ قانون قرار دیا۔ ملکاراجن کھڑگے نے کہا ہے کہ مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ BJP نے آئین کو پوری طرح سے قبول نہیں کیا ہے۔ راہل نے بھی مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ CPM نے الزام عائد کیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ بپلب دیو نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی انتخابی حلقے میں اپوزیشن کے امیدواروں کو 3000 سے زیادہ ووٹ نہیں ملنے چاہیے۔ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر شیخ عبدالرحمن السدیس نے زائرین کے نام پیغام میں کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ زمین، ہوائی اور سمندری راستے سے غزہ کو مزید انسانی امداد پہنچانے کے مقصد سے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کرتا رہے گا۔ پہلے روزے کو ہی غزہ میں 7 خاندانوں کا قتل عام۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن۔ ماہ رمضان کے پہلے دن اسرائیلی فوج نے پیر کو فجر کے وقت مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مارا مہم شروع کی، جس کے دوران تصادم بھی ہوا اور گرفتاریاں بھی کی گئی۔ اتر پردیش کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے چیف حافظ احمد رضا اظہری کو یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی حکومت نے مدارس کے مسلسل کریک ڈاؤن پر بیان دینے کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر یوگی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوگی حکومت مدارس کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ ریاستی حکومت کا مقصد کسی کو بھی مدارس جانے سے محروم رکھنا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کے لیے مذہبی تعلیم کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے سبب ملبے میں تبدیل فلسطینی علاقوں میں نمازوں کا اہتمام۔ رمضان المبارک میں جنگ بندی کے مذاکرات تعطل کا شکار۔ کم مقدار میں دستیاب غذائی اشیاء بیشتر فلسطینیوں کی دسترس سے باہر۔ اسرائیلی پابندی کے سبب 20 بچوں نے پیاس سے دم توڑ دیا۔ دنیا میں اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک میں روس ہندوستان کو اور امریکہ یورپ کو، جبکہ چین پاکستان کو اسلحہ فراہم کرنے میں سر فہرست۔ ظالم بہو نے اپنے بوڑھے چاچا کی ڈنڈے سے بے تحاشا پٹائی کر دی، جو کہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے بعد بہو کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ کرناٹک کے منگلورو میں 9 مارچ کو پیش آیا۔ بیٹی سے محبت کی شادی پر سسر نے داماد پر حملہ کرتے ہوئے اس کو شدید زخمی کر دیا اور بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے ایلورو میں پیش آیا۔ مسجد الحرام کی صفائی پر مامور کارکنوں نے افطار ختم ہونے کے بعد مختصر دورانیہ میں دسترخوانوں کو سمیٹ لیا تاکہ ہزاروں زائرین نماز مغرب کی ادائیگی کر سکیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے برادران اسلام کو ماہ مقدس رمضان المبارک کی دی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں چیف منسٹر نے کہا، مقدس ماہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ کرناٹک حکومت نے مقبول ڈش گوبھی منچورین اور بچوں کی پسندیدہ کاٹن کینڈی میں مصنوعی رنگوں کے استعمال پر امتناع عائد کر دیا۔
VHP ने मरकज़ की तरफ से CAA के क़वानीन को मुतल्ले करने का खैर मक़दम किया और कहा कि इसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहब की बुनियाद पर सताए जाने वाले पनाह गज़ीनों को हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने की राह हमवार की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से सिकंदराबाद विशाखापट्टनम दूसरी वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई। हैदराबाद में नकली पुलिस मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त गुड्डी मलकापुर के रहने वाले 30 साला श्रीकांत तेजा के तौर पर की गई है, जिसने मसाज पार्लर और ब्यूटी पार्लर की इंतजामिया को धमकी दी थी और इनसे जबरी तौर पर रकम की वसूली करता था। तेलंगाना के वुज़रा ने RTC की 22 नई इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाई। मल्लू भट्टी ने कहा कि RTC वर्कर्स को इजहार राय की आज़ादी भी नहीं थी। तेलुगु रियासतों में लोकसभा की ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना। मोदी का दौरा आंध्रा और तेलंगाना। जाफरानी जमात लोकसभा इंतखाबात में 400 से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना रखती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आंध्रा हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुंतकिल करने के अहकाम किए जारी। BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर R कृष्णैया ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने सियासी फ़ायदे के लिए DSC नोटिफिकेशन जारी किया। तेलंगाना इस वक्त गर्मी का सामना कर रहा है और कल रियासत में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को उबूर कर गया था, जो कि आज भी दर्ज किया गया। तो इतना आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।